چلے جی گرلز، اب سیکنڈ عبارت کی طرف ہم آ جاتے ہیں. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. ترجمہ: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. آپ کو میں نے بتایا تھا ایکسپلینیشن کے وقت کہ لفظ تی کا جو ہے 3 دفعہ یہاں پہ جو ہے ذکر کیا گیا، اس کو آپ نے نون غنہ کے ساتھ لکھنا ہے. مفہوم: اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا ذکر کیا گیا جس کا مشاہدہ دوست اور دشمن دونوں نے بدر کے مقام پر کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت سے مٹھی بھر کر کفار کے لشکر کی طرف پھینک دی. کوئی کافر ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں میں وہ ریت نہ گئی ہو. اس طرح انہیں وقتی طور پر دکھائی دینا بند ہو گیا اور وہ بدحواس ہو کر بھاگے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم نے کنکریاں پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی. تو پھینکنے والے تو ہاتھ تو تمہارے تھے، لیکن قوت و قدرت تو ہماری تھی، یعنی اثر ہم نے پیدا کیا. آپ کو بتایا تھا میں نے کہ لشکر کے وقت یہ تھا کہ لشکر کی تعداد زیادہ ہونے کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ سے فریاد بھی کی، تب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. پھر یہاں پہ کچھ ایسا معجزہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اپنی جو ہے مٹھی جو ہے کنکریاں جو ہیں اس سے بھر دیں، یا ہم اس کو ریت بھی کہہ سکتے ہیں. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی جب بھری تو ایک اپنی جو ہے وہ دائیں جانب، ایک بائیں جانب، رائٹ لیفٹ، اور ایک اوپر کی جانب جو ہے وہ مٹی جو ہے وہ سامنے کی جانب جو ہے تو وہ پھینک دی. اس طرح یہ ہوا نا کہ کفار جو تھے وہ بدحواس ہو گئے تھے، اور جو ہے مسلمانوں کو جو ہے فتح یابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نصیب ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ ان کو وقتی طور پر جو ہے دکھائی دینا جو ہے وہ بند ہو گیا تھا، یعنی وہ بالکل جو ہے وہ اندھے نابینا ہو گئے تھے. اس طرح پھر کہنے کا مقصد یہاں پہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، پھینکنے والے ہاتھ تو آپ کے تھے، لیکن قوت، کرشمہ، طاقت اور قدرت جو تھی وہ کس کی تھی؟ وہ رب کی طرف سے تھی. اس میں مسلمانوں کے لیے جہاد کی فتح اور کامیابی سے زیادہ قیمتی یہ ہدایت تھی کہ فتح اور شکست اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اور اللہ کی مدد انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ کے اطاعت گزار ہو. ظاہر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی مسلمان کے لیے فتح و کامیابی ہوتی ہے تو اس سے بڑھ کر جو ہمارے لیے ہے وہ کیا ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے وسیلے سے، یعنی لوگ وسیلہ بن جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. کوئی بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں، ہم یہ نہ سوچیں جیسے فار ایگزامپل ایک پیشنٹ اگر وہ بیمار ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر نے اس کو میڈیسن لکھ کے دی، اس کی طبیعت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا یابی کی، تو ہمارے مائنڈ میں ہمیں عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے تھے تو اس کی میڈیسن لی تو تب جا کے جو ہے وہ اسٹیبل ہوا، اس کو کچھ فرق پڑا، وہ ٹھیک ہو گیا، صحت یاب ہو گیا. نہیں، ہمیں سب سے پہلے اس چیز کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہاں رب کے حکم سے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے نا فلاں ڈاکٹر کے پاس گئی، یعنی اس میڈیسن میں پہلے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھے کہ شفا دینے والی جو ذات ہے وہ رب کی ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے ہم ڈاکٹر. یہ آپ کو میں نے اگزامپل دی ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے نا جس چیز کا ذکر تھا وہ کیا تھا؟ کنکریوں کے حوالے سے. اچھا جی، لاسٹ جو ہے ہمارے پاس اس کی طرف ہم آ جاتے ہیں. عبارت ہے وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَاتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ. ترجمہ: اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی. مفہوم: اس آیت کا مفہوم یہ کہ کسی بھی مقابلے میں شکست اور فتح اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، نہ کہ تعداد اور وسائل سے. یہی بات اللہ تعالیٰ کافروں کو سمجھا رہا ہے کہ اے کافروں، مومنوں کے خلاف جنگ کے لیے جتنا لشکر چاہو جمع کرو، تم ان پر فتح حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ میری مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے. جیسا کہ تم نے بدر کی لڑائی میں دیکھا کہ کتنی کم تعداد اور بغیر اسلحہ کے اللہ نے تمہارے لشکر کو شکست دی. اس لیے تم اسلام دشمنی سے باز آ جاؤ، تمہاری کثرت مسلمانوں کا کچھ نہیں کر سکتی. مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں بغیر اسلحہ کے اور جو ہے تعداد میں ان کی کم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد یہاں پہ فرمایا کس کو؟ کفار کو، کہ تمہاری تعداد چاہے کتنی ہی کیوں نہ ہو لیکن میری مدد اور میری نصرت، میری امداد صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ ہے.